اہل کتاب یہود کچھ رسولوں کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ پر ایمان ہے اور اللہ نے جو آخری نبی بھیج دیا اور کتاب بھیج دی اس کو نہیں مان رہے۔ قرآن کا تبصرہ یہ ہے اولئک هم الکافرون حقا، حقیقی کافر یہ ہیں، اصل کافر۔ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ایسے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان رکھیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر بھی، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان کے درمیان کسی کے درمیان بھی کوئی تفریق نہ کریں، سب کو مانیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی عطا کرے گا ان کا اجر۔ وکان اللہ غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یسألک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب، یہ یہودی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان کے اوپر بھی براہ راست کوئی آسمان سے کتاب نازل کریں۔ یہ اہل کتاب کا ایک مطالبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پوری کتاب نازل ہو، جیسے تورات اتری تھی تو ساری کی ساری الواح کی شکل میں تھی اور اکٹھی تھی، تختیوں کی شکل میں تھی، ایسی کتاب ہمارے سامنے براہ راست اترتی ہوئی نظر آئے تو ہم مانیں گے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں۔ ان کے مطالبات پر کیا موقوف ہے؟ یہ تو حضرت موسیٰ کو نہیں بخشا انہوں نے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو روبرو سامنے، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، مطالبہ کر دیا۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو آ دبوچا انہیں ایک کڑک نے ان کے اس زیادتی کے باعث، اس گستاخی کے باعث۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اور پھر یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح معجزے اور نشانیاں پہنچ چکی تھیں۔ فعفونا عن ذلک، ہم نے پھر بھی ان سے درگزر کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو ایک کھلی سند، واضح غلبہ عطا فرمایا۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ان لوگوں پر ہم نے طور پہاڑ کو بلند کیا جب ہم نے ان سے عہد لیا تھا۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، یہ سارے واقعات تفصیل سے گزر چکے ہیں سورہ بقرہ میں، اب صرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں وہاں انہوں نے گستاخی کی، وہاں زیادتی کی، وہاں حکم توڑا، وہاں وعدہ خلافی کی۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، اس حکم کو بھی انہوں نے مسل ڈالا پاؤں تلے۔ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے انہیں تاکید کی تھی کہ سبت کے احکام میں، ہفتے کے دن کے معاملے میں کوئی زیادتی نہ کرنا، اس حکم کو نہ توڑنا، لیکن اس کے ساتھ بھی جو سلوک کیا انہوں نے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور حالانکہ ہم نے ان سے مضبوط عہد، قول و قرار ان سے لے لیا تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کے اس عہد شکنی کے سبب سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو انہوں نے کفر کیا، ناشکری کی، ناقدری کی اللہ کی آیات کی۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور یہ جو قتل کرتے رہے انبیاء کو ناحق۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور جو بڑی ڈھٹائی سے کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، یہ سارے ان کے جرائم ہیں۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اصل میں غلاف کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے دلوں پر مہر کر دی تھی ان کے کفر کے سبب سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اور یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر ان میں کوئی شاذ و نادر۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے اس کفر کے سبب سے، اور وہ جو مریم پر انہوں نے بڑا بہتان باندھا تھا، وہ جو قول تھا ان کا، ان پر بہتان باندھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز اولاد قرار دیا، یہ اتنا بڑا بہتان۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول ہیں اللہ کے، یعنی یہ اتنی بڑی بڑی گستاخیاں اور جسارتیں ان کی، حضرت مریم پر بہتان، اور یہ کہنا کہ ہم نے اللہ کے ایک رسول کو قتل کر دیا، عیسیٰ ابن مریم کو۔ وما قتلوه وما صلبوه، اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا تھا اس پر قرآن مجید نے کچھ روشنی ڈالی ہے کہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ اس کو سولی دی۔ ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے معاملے کو مشکوک بنا دیا گیا تھا، گھپلا ہو گیا،
وہ سمجھ نہیں پائے، نہ قتل کیے گئے نہ سولی دیے گئے، تو سولی پر کوئی اور چڑھ گیا، وہ جو چڑھا ہے اس کی شکل کچھ ایسا ہوا کہ سمجھا یہ گیا کہ یہ مسیح ہے۔ وہی شخص جس نے مخبری کی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی، حواریین میں سے ایک تھا جس نے غداری کی تھی اور مخبری کی تھی اور رومی افواج کو بتایا تھا کہ فلاں جگہ پر حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی ہیں، اس وقت چھپے ہوئے ہیں، اسی شخص کو جو ہے وہ پھر سولی چڑھا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے آسمان پر اٹھا کر لے گئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ لوگ جو اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں، وہ خود اس میں شک میں مبتلا ہیں، شبہ میں پڑے ہوئے کہ اصل بات ہوئی کیا تھی۔ انجیل برنباس میں اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن وہ کینونیکل بائبلز میں سے نہیں ہے۔ حواریین مسیح نے اپنے اپنے طور پر انجیل بعد میں مرتب کی، اور لوگوں نے بھی مرتب کی، تو برنباس کی انجیل جو ہے اس میں اس کی تفصیل ہے کہ وہی شخص، وہ جس شخص نے غداری کی تھی، اس کی شکل بنا دی گئی مسیح علیہ السلام کی، اور وہ جو ہے اس کو پکڑ لیا انہوں نے سمجھ کر کہ یہ عیسیٰ ہیں، اور اس شخص کو سولی دیا گیا، لیکن اس سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے جو ہیں وہ اٹھا کر لے گئے تھے آسمان۔ ما لہم بہ من علم، یہ لوگ جو ہیں جو اس وقت باتیں کر رہے ہیں، برنباس کی انجیل جو ہے یہ بہت عرصے منظر سے غائب رہی ہے، کچھ ہی عرصہ پہلے وہ کسی پوپ کی لائبریری سے دریافت ہوئی ہے، یہ ان کی آفیشل اناجیل میں سے نہیں ہے۔ ان کی جو 4 انجیلیں ہیں، جو آفیشل انجیلیں ہیں، ان میں کہیں بھی اس معاملے کی وضاحت نہیں آتی، بلکہ عجیب ہی ایک گھپلا سا ہے۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس اس بارے میں کوئی یقینی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے ہرگز اسے قتل نہیں کیا، یہ بات یقینی ہے، اللہ کے رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور کئی اور جگہوں پر بھی ہے۔ انبیاء قتل ہوئے ہیں لیکن رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے۔ یہ انشاءاللہ مضمون بعد میں آئے گا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، لیکن یہ اللہ کا ایک طے شدہ قاعدہ ہے، لہذا فرمایا یہ کیسے ممکن ہے، ان کا یہ کہنا ہی بہت بڑی گستاخی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ وما قتلوہ یقینا، ہرگز قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے، جو فیصلہ کرتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ایمان لائے گا عیسیٰ پر اس کی موت سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب موت آئے گی دوبارہ، اس کے اندر امپلائیڈ ہے، ابھی تو اٹھا لیے گئے، نہ قتل کیے گئے نہ سولی دیے گئے، زندہ اٹھا لیے گئے، تو دوبارہ آئیں گے، نزول ہوگا، اور پھر طبعی موت ان پر وارد ہوگی، پوری عمر گزاریں گے، عمر طبعی، اور اس وقت تمام اہل کتاب جو ہیں وہ ان پر ایمان لے آئیں گے، یعنی یہودی اور نصرانی یہ سب ان پر ایمان لائیں گے، اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس ایمان سے باہر۔ چنانچہ احادیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو پھر وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ یہ سمبل ہے اس بات کا کہ جو انہوں نے ابنیت مسیح کا عقیدہ ایجاد کیا تھا اس کی وہ خود آ کے تقلید کر دیں گے کہ بالکل غلط تھا، بے بنیاد تھا، اور میں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اسی طریقے سے جو شریعت انہوں نے ساقط کر دی تھی، شریعت موسوی، اور خنزیر کو حلال کر لیا تھا، اس کی بھی مذمت کریں گے، اس کی بھی تردید کریں گے، اور پھر خود چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں گے تو ان کے پیروکار بھی سب اسی دین میں شامل ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں پر۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو ان یہودیوں کے اس ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں پھر ان کے لیے حرام کر دیں جو ان کے لیے اصلاً جائز تھیں، ان کی اپنی شرارت نفس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں، پاکیزہ چیزیں بھی۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے تھے بہت کثرت کے ساتھ۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ ہے کہ یہ سود کھاتے تھے، سود لیتے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ سود خوری سے انہیں منع کیا گیا تھا، یہ چیز ان پر حرام کی گئی تھی۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال جو ہیں